ایک واقعہ میں آپ کو اور سناتا ہوں. قرآن مجید ہم کو درس دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں ایک اور شخص تھا مصر میں. اس کا حالت سنیے اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ غور سے قرآن مجید میں پڑھیے، بچوں سے خاص طور سے. اب ینگ مین اینڈ ویمن پڑھیں، سمجھیں، قرآن کی اسٹڈی کریں. ان قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم میں ایک شخص تھا قارون. فبغى علیہم، اس نے ان کے مقابل میں سر اٹھایا. وآتیناہ من الکنوز، ہم نے اس کو خزانے دیے تھے. ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو دولت تھی اس کا حساب ہم کو کتنے بلین ڈالرز تھے یہ نہیں بتاتا. ہاؤ مینی ملینس، ہاؤ مینی بلینس، اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتا رہا، مگر ایسے طریقے سے بتا رہا ہے کہ قیامت تک لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے. ان پڑھ سے ان پڑھ، جاہل سے جاہل آدمی اس کی دولت کا اندازہ کر سکے. دولت کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے بیان فرماتا ہے. اس کو ہم نے جو خزانے دیے تھے وہ ایسے اتنے خزانے تھے کہ ان کے جو لاک تھے، تالے تھے، قفل تھے، ان کی چابیاں، ان کی کنجیاں اتنی بوجھل تھیں، اتنی وزندار تھیں کہ بڑے بڑے پہلوان ان کنجیوں کو اٹھانے سے تھک جاتے تھے. اب اسی سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ قارون کی دولت کیا دولت ہوگی. کسی فگر کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں. کتنا سونا تھا، کتنی چاندی تھی، کتنی اشرفیاں تھیں. دولت کا اندازہ صرف اسی سے کیجئے کہ خزانوں کی کنجیاں بڑے بڑے پہلوان اٹھانے سے تھک جاتے تھے. باری تعالیٰ فرما رہا ہے. اسی سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ قارون کی دولت کتنی بے اندازہ تھی. اذ قال له قومه لا تفرح، اس کی قوم نے کہا کہ اطراء مت، فخر مت کر. ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے. اور قوم نے یہ بھی کہا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، آخرت کا گھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر، جو کچھ کہ خدا نے دیا ہے اس میں سے آخرت کا سودا کر. قوم نے اس کو یہ مشورہ دیا. اور یہ بھی کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھول. اب یہاں ایک دلچسپ بات ہے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا، دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھول. اب جو لوگ دنیا کو، دنیا کی محبت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں کسی قیمت پہ، قرآن مجید کی کئی آیتیں ہیں، کئی مقامات ہیں. حیات دنیا، متاع حیات دنیا، قرآن مذمت کر رہا ہے، قرآن ڈرا رہا ہے، قرآن منع کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس کی سزا جہنم کی آگ ہے. جو اس میں مشغول ہوا، منہمک ہو گیا اور خدا سے غافل ہو گیا، اس کی سزا جہنم ہے. کئی آیتیں آئی. مگر لوگ یہاں کیا کرتے ہیں، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھول. اس جملے سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ دنیا سے، دنیا کا معنی دنیا بنانا جائز ہے. آپ نے غور فرمایا. حالانکہ وہ یہ نہیں غور کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کا جملہ کیا ہے، آیت کا سیاق کیا ہے، اچھا بعد کا جملہ کیا ہے، اس پہ ہرگز غور نہیں کرتے، بلکہ صرف یہ ٹکڑے کو الگ کر لیتے ہیں. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ تو فرمائے دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھولو. ہم دنیا سے اپنا حصہ لے رہے ہیں. آپ نے غور فرمایا. سوال یہ ہے کہ
جس قارون کے ہاں اتنی ساری دولت تھی، کیا قوم اس کو دنیا اور بتانے کی ضرورت تھی کہ اور کماؤ اور بناؤ؟ ہاں غور فرمائیے، یہاں اس سے پہلے قوم یہ کہہ رہی ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو کچھ تجھے خدا نے دیا ہے اس میں سے آخرت کمانے کی کوشش کر۔ اس کی تفسیر یہ ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ، کیونکہ آخرت کا جو کچھ ثواب ہے وہ اسی دنیا میں کمایا جاتا ہے۔ دنیا دارالعمل ہے، آخرت میں جو کچھ ثواب حاصل کرنا ہے وہ اسی دنیا میں عمل کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ غور فرمائیے، تو یہ مطلب نہیں ہے، حدیث شریف میں آیا ہے، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کا بیٹا یعنی انسان کہتا ہے یہ مال میرا ہے، یہ مال میرا ہے، یہ مال میرا ہے۔ کوئی مال اس کا نہیں ہے سوائے اس مال کے جو اس نے صدقہ کر دیا، جو اس نے خیرات کر دیا، وہی مال اس کا۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ محفوظ ہے، اس کا اجر اس کو ملنے والا ہے، وہی اس کا مال ہے۔ باقی سارا مال اس کو چھوڑ کے جانا ہی دنیا سے۔ آپ نے غور فرمایا لا تنسا نصیبک من الدنیا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے آخرت کا حصہ لینا نہ بھول، مزید دنیا کما یہ مطلب نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی کیا آیت میں یہ آیا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، احسان کر، حسن سلوک کر جیسا کہ تجھ پہ اللہ نے احسان کیا۔ دیکھیے بھی یہاں وہی بات آئی، جو کچھ اللہ نے تجھ کو دیا ہے اس سے آخرت کی نیکی، آخرت کی فلاح حاصل کر، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر، یعنی اس مال میں سے لوگوں پہ احسان کر جیسا کہ اللہ نے جس پہ احسان کیا۔ تو لا تنسا نصیبک من الدنیا کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا کمانے کا یہاں حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ فساد پھیلانے والوں کو نہیں پسند فرماتا۔ اب دیکھیے فرعون کی انانیت، ہستی اور خودی، اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا کہ وہ خدا بن بیٹھا تھا۔ اب قارون کی ہستی، قارون کی خودی، قارون کا محور ملاحظہ فرمائیے، وہ کہتا ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ قارون نے کہا، جواب دیا لوگوں کو یہ جو کچھ ملا ہے، یعنی لوگوں پہ خرچ کرنے تیار نہیں ہے، وہ جواب دے رہا ہے یہ جو کچھ ملا ہے میرے ذاتی علم سے ملا ہے، یعنی میری اپنی ہی کمائی ہے۔ آپ نے غور فرمایا، قارون سمجھتا ہے کہ اس کی ساری دولت اس کے اپنے علم کے زور سے اس نے حاصل کی ہے، اس نے خود کمائی ہے۔ یہ ہے اس کا محور۔